غیر مسلم سے کیا قرضہ ہم لے سکتے ہیں؟ غیر مسلم سے قرض لینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ محمد راج: جائز ہے، مگر اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے. اس طرح سے مانگنا کہ آپ کی عزت ختم ہو، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی بے عزتی میں اسلام کی بے عزتی ہے. ہاں کوئی بہت ہی بے تکلف ہے اور آپ کو پتہ ہے میں قرض آرام سے واپس بھی کر دوں گا، بے تکلف ہے، تو پھر ٹھیک ہے. وہ غیر مسلم ہی بیوقوف ہوگا جو قرض دے گا، کیونکہ اس دور میں تو جو آپ کو قرض دے وہ اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں وہ بیوقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بیوقوف. آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ لوگ کہاں لے کے واپس کرتے ہیں قرض. تو بہتر یہی ہے کہ قرض ورض نہ لیا کریں، نہ دیا کریں، نہ لیا کریں. باقی اچھے لوگ بھی ہر دور میں ہوتے ہیں، سارے برے نہیں ہوتے. کوئی چیز بیچ کر کتنا منافع لے سکتے ہیں؟ کیا 100 روپے کی چیز 500 میں بیچنا اخلاقی لحاظ سے درست ہے؟ نیز کیا شرع منافع کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر ہے؟ علی حیدر چیچا وطنی سے: کوئی شریعت میں حد مقرر نہیں ہے، جتنا چاہیں پروفٹ رکھیں. ہاں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے 500 روپے کی بیچی، ایسے اس طرح سے اس کے فضائل بیان کیے جو ہے نہیں اس میں، یا ایسے شو کیے جیسے اس کی ویلیو ہی 400 تھی اور آپ نے 500 میں بیچی ہے. اس طرح کا کوئی بھی دھوکہ دیں گے تو یہ حرام ہو جائے گا. یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ نے اس کے ریٹ ڈبل کیے ہوئے ہیں، لوگ مصیبت میں پڑ گئے اس کی وجہ سے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے. لیکن یہ ان چیزوں میں ہوتا ہے جن کا کھانے پینے سے یا انسان کی بنیادی ضرورتوں سے تعلق ہے. کیا کرپٹو کرنسی جوا ہے؟ کیا کرپٹو کرنسی جوا کے حکم میں ہے؟ اس کی شرعی حیثیت بیان فرما دیں. واسع خان کراچی سے: میں نے ہی ایک فتویٰ ریکارڈ کروایا تھا کہ کرپٹو کرنسی جائز ہے. دیکھیں ہمارے جو بھی علماء کے جو معلومات کے ذرائع ہوتے ہیں نا، وہ ظاہر ہے کہ کرپٹو کرنسی کے جو ماہرین ہیں انہی سے ہم پوچھیں گے نا، تو انہی کی جو وہ بتائیں گے اس کی ڈیٹیل میں ہم پھر فتویٰ دیتے ہیں. تو بڑے بڑے ماہرین سے ہمارا رابطہ ہوا تھا، انہوں نے جو ہمیں ڈیٹیل بتائی اس کے حساب سے میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ کرپٹو کرنسی ہمیں جائز معلوم ہوتی ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں لگتی. لیکن ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں اور کرپٹو کرنسی کے بہت ماہر ہیں، میں پھر بعد میں ان کا انٹرویو بھی انشاءاللہ سوچ رہا ہوں اپنے چینل سے نقل کروں. ان سے جب میری میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے کرپٹو کرنسی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں کہ میں اپنے اس فتوے سے فی الحال بحال رجوع کر رہا ہوں. اور میں نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، لیکن میں نے بھی ایسے ہی توقف کیا ہے جیسے کہ دیگر بڑے علماء نے توقف کیا ہے کہ بھائی ابھی اس کی صورتحال میرے سامنے کم از کم کلیئر نہیں ہے. کیونکہ یورپ میں ایک ڈاکٹر ہیں، پاکستانی ہیں، وہ PhD ڈاکٹر ہیں اور ہیں بھی پاکستانی، تو ان سے میری واٹس ایپ پہ بہت لمبی بات چیت ہوئی، تو انہوں نے بہرحال ہمیں کنفیوژن میں ڈال دیا ہے. تو اس کی وجہ سے میں نے پھر دوبارہ توقف کر لیا، اور میں ان کا انٹرویو بھی نقل کروں گا تاکہ جو کرپٹو کرنسی کے دوسرے ماہرین ہیں جو اس کو بالکل جائز کہہ رہے ہیں ان کے اشکالات ان کے سامنے آ جائیں. تو اس لیے آپ نے کرپٹو کرنسی میں جو بھی ٹریڈنگ کرنی ہے وہ آپ کسی دوسرے عالم سے پوچھ کے کریں. میرے فتوے کو بہرحال جواز یا بنیاد فی الحال نہ بنایا جائے جب تک کہ میں اس بارے میں کوئی مضبوط رائے قائم کر کے فتویٰ ریکارڈ نہ کروا دوں میں. تو آپ دوسرے علماء سے اس سلسلے میں رجوع کریں، میں اس بارے میں فی الحال توقف کر رہا ہوں. اسٹیٹ لائف انشورنس کیوں حرام ہے؟ کیا اسٹیٹ لائف انشورنس میں سود لازم آتا ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں. سفیان قریشی: جی ہاں، سود جوا بھی ہے، سود بھی ہے. تو ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے، نہیں مرے تو نہیں ملیں گے. گاڑی کو حادثہ ہو گیا تو اتنے پیسے ملیں گے، نہیں حادثہ ہوا تو نہیں ملیں گے. اور یہ دو بندوں کے درمیان، کمپنی اور ان لوگوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہی تو جوا ہے، یہی تو پھر آپ کرنسی پہ آپ کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں، اس میں سود کا عنصر بھی آ جاتا ہے اگر وہ مشروط ہے. اس پہ بہت ڈیٹیل سے فتوے دیے جا چکے ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. پوری دنیا کے سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انشورنس حرام ہے. عرب عجم اس میں سارے، حتیٰ کہ جو لبرل قسم کے مفتی ہیں وہ بھی اس کو بالکل ناجائز کہتے ہیں. کوئی بہت ہی بالکل ہی لبرل ہو جو جس کو نظر میں سود ہی حلال ہو گیا ہو یا جوا ہی حلال ہو گیا ہو تو وہ تو جائز کہے گا، باقی کوئی بھی معمولی علم رکھنے والا مفتی بھی اس کو جائز نہیں کہتے. تو ہاں تکافل کے بارے میں اختلاف ہے، وہ اختلاف کئی بار بیان کیا جا چکا ہے. اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا